السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامم على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم۔ اور ایک بات درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم۔ مستثنا کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیے۔ بارہا اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات مختلف موقعوں پر مختلف علماء کرام سے خطابات سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ ابھی مجھ سے بیشتر بھی آپ نے ایک ولولہ انگیز خطاب بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ بس کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے ہوں، مجھے بھی کچھ دیر کے لیے سماعت فرما لیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے تعلق سے آپ نے خصوصیت کے ساتھ عشق مصطفیٰ جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کو وجود ثانی کہہ لیجیے، اور اس سے متعلق بہت ہی نایاب اور پرمضمون کتاب آپ نے سماعت فرما لیا، گفتگو بھی سماعت فرما۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ چیز، یہ جو مجدد ہوتے ہیں، مجدد کی آمد، مجدد کا کام، مجدد کی ضرورت، ایک تفصیل طلب گفتگو ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیشتر بھی بہت سے مجدد حضرات اس دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں جو ذمہ داریاں من جانب اللہ ان کے حوالے کی گئی تھی، ان تمام ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ان حضرات نے ادا کیا، پائے تکمیل تک پہنچایا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اس موقع پر ہوئی ہے۔ اس وقت کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے، آج یہ ہے نا کہ الحمدللہ جہاں آپ نظر اٹھائیے وہاں پر بہار ہی بہار ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیے الحمدللہ سنی حضرات مختلف علاقہ جات میں مختلف مقامات پر آپ کو مل جائیں گے۔ معمولات اہل سنت پر عمل الحمدللہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور مل جائے گا، لیکن اس معمول اہل سنت کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے اس کو صحیح ہے اس چیز کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آج میں آپ سے پوچھوں جناب، آپ عرس میں جاتے ہیں، کیا دلیل ہے کہ عرس جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فاتحہ دلاتے ہیں آپ، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے کہ فاتحہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سر آپ کہیں گے نہیں جی ہمارے امی ابا ہمارے دادا پردادا کرتے تھے ہم وہ کر رہے ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں بھی نصاب، یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہوا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے یہاں پر آپ کے باپ دادا کی بات نہیں مانی جاتی، یہاں پر اللہ اور رسول کا فرمان مانا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بتائیے نا کہ یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کام کیا، یا پھر آپ کے سامنے یہ کام ہوا جس پر آپ نے سکوت فرمایا یا اس کو جائز قرار دیا، یا پھر ہمارے صحابہ سے چیز ثابت ہے؟ پہلے یہ چیز ثابت کرنی پڑتی ہے۔ آپ منہ ڈال کے کسی چیز کے تعلق سے نہیں کرتے کہ ہمارے اما بابا کر رہے تھے، ہمارے آبا و اجداد کر رہے تھے، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی کسی چیز کا ثبوت یا کسی چیز کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے جو حقیقی معنی میں عقائد اسلامیہ، عقائد حقہ جو ہوتے ہیں، ان عقائد حقہ کو جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں ان عقائد کا خوب بنانے کے مجدد آیا کرتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹائٹل تو اسلام کا دیا جاتا ہے، لیکن اگر اسے دیکھا جائے تو وہاں پر اسلام یا اسلامیات کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں میرے پاس۔ موجودہ دور میں تھوڑا سا ہم اور آپ
ہمارے آستانوں پر لگنے والے عرس کے میلے کو دیکھ لیں آپ. عرس کا میلہ میں کہہ رہا ہوں, صرف عرس نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ ماشاء اللہ کچھ عرس ہوتے ہیں, جیسے عرس رضوی دیکھ لیں, میں اس کو میلہ نہیں کہتا. عرس قاسمی دیکھ لیں, میلہ نہیں کہتا. لیکن عام طور سے آج کل عرس کا میلہ لگتا ہے. حالانکہ عرس کے جواز کے دلیل آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس کے موقع پر یہ جھولے جھماٹے یہ جتنے لگتے ہیں, اس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے آپ. اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے, اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ثابت نہیں کیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرس کے جواز پر قائل کیے ہیں آپ نے. لیکن آج جو حال ہے, ہم عرس تو کہہ رہے ہیں, عرس کا تعلق اسلام سے ہے, لیکن عرس سے لگنے والا میلہ جو سراسر فواحش پر مشتمل ہوتا ہے, اسلام کا کوئی تعلق نہیں اس سے, کوئی تعلق نہیں. لیکن ٹائٹل دیا جا رہا ہے, اس کو نام دیا جا رہا ہے اسلام کا. مجدد جو ہوتا ہے نا, جس کو حقیقی معنی میں اسلامیات سے متعلق مانا جائے یا جس کا تعلق اسلامیات سے ہو, ایسی چیزیں مسلمانوں کے حوالے کیا کرتا ہے, اور جن چیزوں کا تعلق اسلامیات سے نہیں ہوتا اس کے قریب میں پھینک دیا کرتا ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں آپ تشریف لائے, بس آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ بولتے ہو جی تم احمد رضا خان صاحب کی اتنی تعریف کرتے ہو, کیا کام کیا انہوں نے؟ بہت سے لوگوں کے پیٹ میں بھل پڑ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. الحمدللہ سنی سولتیلہ جو ہوتا ہے نا جناب, یہ احسان فراموش نہیں ہوتا, حرام خور نہیں ہوتا. جو سنی ہوتا ہے اپنے محسن کا احسان مانگتا ہے, اور اپنے محسن کا احسان مانگنا خصوصیت کے ساتھ دینی معاملات میں اگر کسی نے احسان کیا ہے, اس محسن کا احسان مانگنا یہ دینی فریضہ بھی ہے اور اخلاقی فریضہ بھی ہے, اور سنی اس احسان کو مانتا بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ عنہ نے, ہم تو نہیں تھے ان کے دور میں, لیکن جو ہمارے پرکھ رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد رہے ہیں, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دینی معاملات کی آپ نے حفاظت فرمائی ہے. تھوڑی سی کوئی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آپ دیکھ لیجئے, آپ کی آمد باسعادت سے پہلے وہاں بھی فتنہ آ چکا تھا بھارت میں. اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان, جسے تقویت الایمان کہا جاتا ہے, تقویت الایمان اس میں لکھ کر جو ہے بڑا فتنہ ڈال دیا تھا. وہابیت کا فتنہ وہابیزم آ چکا تھا. نیچریت کا بابا جس کو کہا جائے, جسے لوگ سر سید احمد خان حرام خور جسے جو ہے, اگرچہ وہ جو بھی رہا ہوگا ایجوکیشن لائن میں, لیکن ہم اس کو صحیح نہیں مانتے. نیچریت کا بابا آدم کہا جاتا ہے اس کمبخت کو, جس نے ذات خدا قدوس کا انکار کیا ہو, جس نے ہمارے رسول کے وجود کا انکار کیا ہو, جس نے معجزات کا, جس نے قیامت کا, حشر کا انکار کیا ہو, تم اس کو سید مانتے ہو یار, تم اسے مسلمان مانتے ہو. نیچریت کا بابا آدم جسے کہا جاتا ہے سر سید احمد خان, اس نے بھی فتنہ پھیلا رکھا تھا. الگ جگہ فلاسفہ نے, فلسفیوں نے, بہت سے, کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آسمان گھوم رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے زمین گھوم رہی ہے, پتہ نہیں کیسے کیسے نظریات لوگوں نے قائم کر لیا. اور آج کا جو فتنہ ہے, آج موجودہ دور میں بنام سنی دل ہے رافضی, بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں سامنے, ہمیں سنی جی, میں سنی, لیکن پیٹ کے پیچھے تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ نکال کے دیکھیے, رافضیت کا کیلا نہیں, پورے کا پورا جانور گزرا ہوا ہے اندر. ایسا رافضیت طبقہ, رافضیت شدہ طبقہ بھی موجود تھا, جو اہل بیت اطہار کی دعائیاں دے دے کر سنیوں کو اپنے داموں فریب میں پھنسایا کرتا تھا. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا. ہمارے اس جنریشن میں آپ بھی بہت سی فتنے پنپ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے فتنے پنپ رہے تھے. لوگ کہتے تھے احمد رضا خان صاحب کے آنے سے پہلے لوگ مل جل کے رہا کرتے تھے, احمد رضا خان صاحب نے جو ہے لوگوں کو بانٹ دیا. بانٹا نہیں ہے. دودھ میں اگر مکھی گر جائے آپ کیا کریں گے؟ مکھی نکال کے پھینکیں گے کہ مکھی کے ساتھ دودھ گرم کریں گے؟ بولیے نا صاحب, تھوڑا سا مجھے پتا چل رہا ہے کہ جانکار لوگ ہیں. جتنے لوگ مکھی کے ساتھ دودھ گرم کریں گے ہاتھ اٹھائیے تھوڑا سا. مکھی رکھتے ہوئے کوئی دودھ گرم نہیں کرے, اٹھا کے پھینکے. اب کوئی عقل مند آ کے بولے کیا مولانا کتنا غلط کام کرے, 5 بیچاری مکھی دونوں کو دودھ پی رہی تھی, تم اٹھا کے الگ کر دیے اس کو. آپ کیا بولیں گے, یار یہ کتنا شران آدمی ہے, بہت اچھی بات بولا, اٹھا کے پھر ڈالتے
یار پورا دودھ گھر خراب ہوتا ہے، نکل یہاں سے. یہ بولیں گے آپ نے بھی مکھی کو دودھ سے الگ کیا، شدھ دودھ شدھ پیور ملک آپ نے اسٹور کیا، مکھی اٹھا کے پھینک دیا آپ نے. کیوں؟ مکھی کے گردے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دودھ خراب ہو جائے. ایک تو ٹھیک ایسے ہی بنا مسلمان اس دور میں نیچری بھی گھسے ہوئے تھے، وہابی بھی گھسے ہوئے تھے، رازی شدہ لوگ بھی گھسے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو فلسفی کہا کرتے تھے وہ بھی گھسے ہوئے تھے. شاہ امام رضا خان اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مکھیوں کو نکال کے پھینکا اور جتنے سنی تھے انہیں کامل سنی بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مانتا ہوں اعلی حضرت تفریق کی، لیکن تفریق نہیں بولتے، اس کو اصلاح کہتے ہیں. جو دیمک لگ رہی تھی سنیت کو، اعلی حضرت اس دیمک کا جنازہ نکال کے سارے سنیوں کو حقیقی معنوں میں سنی بنایا اعلی حضرت نے. لوگ کہتے ہیں جی احمد رضا خان صاحب نے آج جناب جو اپنے آپ کو سنی بول رہا ہوں نا، یہ جو آج آستانے قائم ہے، یہ جو آج سادات کا ادب و احترام قائم ہے، بولنے والے بہت کچھ بولتے، ٹائم نہیں ہے لیکن بولنے میں بہت دور تک بات چلی جائے گی. آج آستانوں کا ادب و احترام کیسا کیا جاتا ہے سکھایا ہے احمد رضا نے. سادات کا ادب کیسے کیا جاتا ہے سکھایا ہے احمد رضا نے. اصحاب خانقاہ کا ادب و احترام کیا ہے، صاحب اثر کا ادب و احترام کیا ہے، خانقاہ اور ارباب خانقاہ کیسے رہنا چاہیے، ان کی آداب کیا ہے، ان کے کیا کیا ان کے اعزازات ہے، یہ سب بتایا ہے احمد رضا نے. صرف بتایا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے احمد رضا نے. بے شک بے شک. لوگ بولتے ہیں جی احمد رضا خان صاحب یہ تھے وہ تھے. جناب اپنے محسن کی ناشکری کرنے والے کو ہم اپنی زبان حرام خور کہا کرتے ہیں. یہ وہ ہیں آج اگر معمولات اہل سنت، وہ معمولات اہل سنت جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہیں اس حد تک اگر آج باقی ہیں تو احسان مانو امام احمد رضا کا. ہاں جو خرافات ہیں یہ تو بعد میں خرافات ایجاد کر دی ہوئی ہیں، لیکن معمولات اہل سنت، عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت کی حفاظت کا سب سے بڑا ذمہ اور جس نے ادا کیا ہے اس ذات کو امام احمد رضا کہا کرتے ہیں. اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه. سچی بات یہ ہے کہ اللہ اس امت کے عقائد و نظریات کی حفاظت کی خاطر ہر صدی پر ایک ایسا بندہ بھیجے گا من یجدد لها دینها، جو ان کے دین کو نکھار کے جو حقیقی معنوں میں دین ہے، دینیات ہے، وہ مسلمانوں کے حوالے کرے گا. اور ماضی قریب میں یہ کام سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. بس جاتے جاتے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اپنے محسن کا احسان ماننا ہر مسلمان کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی دل کی نگاہ سے پڑھنے کی بھی کوشش کیجیے. ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے گزرا. جناب لوگ بولتے تھے احمد رضا خان صاحب نے دین کا کام کیا، دنیا کا کیا کام کیا؟ اگر میں بتانا چاہوں گا صاحب بہت ٹائم لگ جائے گا. بس اتنا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت موجود افراد سے آپ نے کہا تھا اپنا سیاسی اقتدار باقی رکھو، اپنے وجود کی قیمت کو پہچانو، تم ادھر ادھر بکھرو مت بکھرو، تم بھی اپنا ایک سیاسی پڑاؤ ڈالو. تم بھی اس قوم کو حضرت نے سمجھایا تھا کہ اپنے بکھرے میں نا ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا. حضرت نے فرمایا 10 جگہ گھومنے سے بجائے ایک جگہ سب متحد ہو کے اپنا اقتدار سنبھالو. یہ وہی قوم ہے جس نے صدیوں تک لوگوں پر حکومت کی ہے، آج پھر تم کر سکتے ہو. ایک بات ہے خداوند قدوس وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تمہارا آپسی اتحاد، گڑبڑ والا اتحاد نہیں، صحیح والا اتحاد. سمجھداروں کا اشارہ کافی ہے. گڑبڑ والا اتحاد نہیں، صحیح والا اتحاد. سنی آپس میں سنی جو ہوتا ہے وہ بھائی ہوتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھ کے تو دیکھے نا، پھر دنیا اس کے قدموں کی دھول بنے گی. مولا کریم خدا پروردگار کہنے سننے میں ہونے والے ہر قسم کی شر غلطی کو خالص اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ہم تمام کو حقیقی معنوں میں سنی سرکردہ بنے رہنے اور ہمارے آنے والے جنریشن کو انہی عقائد برحق پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی و روحانی فیوز و برکات سے ہم تمام مستفید و مستفید بنائیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.